السلام علیکم مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں بیان کے اندر کہ پریوار کے اندر پیار کیسے آئے گا۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، اللہ عمل کی توفیق دے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہو جائے، اولاد نہ رہے، بیوی زبان دراز ہو جائے اور بچے بھی کہنے لگے میں تیرا بیٹا کوئی نہیں، باپ کہہ رہا ہے میں تمہارا بیٹا کوئی نہیں، بچے کہہ رہے تمہارا ابا کوئی نہیں، تو اس وقت والدین کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربار میں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہی ڈاکٹر بعد میں بناؤں گا، اسے میں وکیل بعد میں بناؤں گا، اسے میں انجینئر بعد میں بناؤں گا، یا اللہ میری گھر والی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ اللہ فرمانے دنیا کا ڈاکٹر بعد میں بنا، لمبی سوچ کر ہاتھ اٹھا کے میرے دربار میں دعا کر، وجعلنا للمتقین اماما۔ اے بندے تو اسے چپڑاسی کی نوکری دلوا رہا ہے، میں اسے دنیا کا امام بنا رہا ہوں۔ اگر تیرے گناہ راستے میں روڈ کے اوپر چلتے ہوئے مسجد کی طرف آتے پہ ایسا جم پڑ جائے کہ وہاں سے گزرنا تیرے لیے مشکل ہو جائے، تیرے گناہ خدا کے گھر میں آنے میں رکاوٹ بنے، اللہ اکبر، اگر تیرے گناہ تجھے اللہ اس کے رسول سے دور کرنے میں رکاوٹ بن جائے، اس کا نسخہ بھی قرآن پاک میں، پھر میرا بندہ میرے دربار میں ہاتھ اٹھا اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک دفعہ اقرار کر لے، الہ العالمین اے رب ہمارے بے شک ہم اپنی جانوں پہ ظلم کیا، الہ العالمین اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے بندہ تجھے دنیا کی طلب و پیسے کے پیچھے نہ دوڑیے، دنیا کے پیچھے نہ دوڑیے، دنیا کے نقشوں کے پیچھے نہ دوڑنا۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک دفعہ کہہ دینا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرا بندہ میں تجھے ایسی دنیا دوں گا جو میری ناراضگی سے بھی تجھے بچائے گی اور جہنم کی آگ سے بھی تجھے بچائے گی۔ اے میرا بندہ جب تیرے سے غلطی ہو جایا کرے میری طرف دوڑ کے آیا کر اور کہہ دیا کر ایک غلطی ہو گئی، میں نے کہا جا معاف کر دیا، دوسری غلطی ہو گئی پھر میرے پاس آ جا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دیا۔ اے میرا بندہ کہاں تک تو غلطیاں کرتے کرتے تھک جائے گا، میں تجھے معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا، بس ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا لیا کر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا۔ تو 10 بچوں کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا، تو ماں باپ کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا، تو بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھا کے بوڑھا ہو گیا۔ اے بندے اپنا وزن اپنا بوجھ میرے سپرد کر دے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ میرے پہ وہ بوجھ نہ ڈال الہی جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ الہ العالمین جس چیز کا میں محتمل کوئی نہیں، جس چیز کو میں سنبھال نہیں سکتا وہ چیز مجھے نہ دینا۔ ربنا پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا لینا اور کہہ دینا الہ العالمین میرے سے غلطیاں ہو گئی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ پھر مجھے پیار سے پکاریو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے میرا بندہ تو ملتان شہر میں علی والا میں کہہ دے وہ میرا رب ہے، تو زمین والوں میں میرے رب ہونے کا اقرار کر لے، میں آسمان والوں کے اندر اعلان کروں گا یہ مجھے رب کہہ رہا ہے، میں عرش والا خدا اسے اپنا بندہ کہہ رہا ہوں۔ باقی یہ جتنا کفر ہے دندناتا پھرتا ہے، کبھی ایٹم کے بل بوتے پر، کبھی ڈالر کے پر بوتے پر، اے میرا بندہ کبھی پاؤنڈ سے تجھے ڈراتا پھرتا ہے، اسے کہہ دے بس ایک مرتبہ پھر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے میرا بندہ تو گھر میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جا، دعا کیا ہے؟ آج ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ کچھ میرے پیارے ایسے غفلت والی زندگی کے اندر بیٹھے ہوں گے جو میرے سے مسئلے پوچھیں گے بتاؤ دعا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ نمازوں کے اندر دعا کر لی، نمازوں کے بعد کہ ہم نے نماز کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی نہیں پڑھا، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ نہیں پڑھا، اللہ اکبر۔ اب مولوی صاحب کی اس دعا کی ضرورت کہہ رہ گئی، دعا تو بندوں
کی طرف سے اللہ کا اکرام ہے. جب بندہ اللہ کے دربار میں یوں کر کے بیٹھتا ہے, ہاتھ اس کے یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں لینے والے, اور سر اس کا یوں کر کے جھکا ہوتا ہے, آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور زبان سے لفظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ اکرام اللہ کے دربار میں جاتا ہے. پھر تیری دعا کے ساتھ پہلے آسمان کے فرشتے, تیری دعا کے ساتھ دوسرے آسمان کے فرشتے, تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے فرشتے, سدرۃ المنتہا پہ جو کھڑے وہ فرشتے, حاملین عرش اللہ کے عرش کے ستون کو تھام رکھا وہ فرشتے. جب یوں کر کے دعا کرتا ہے تو پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان کے سارے فرشتے تیری دعا کے ساتھ سفارشی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ زمین پر مانگ رہا ہے, الہ العالمین اللہ اکبر, اگر تو دے دے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, مالک اس کو دینے سے تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئے گی. یہ بچوں کو سکھلاؤ. پہلے دادیوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے, نانیوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے, دادی کہے تھی بیٹے ہاتھ اٹھا اور کہ اللہ میرے ابے کو نوکری دے دے, اللہ میرے ابا جان کو حلال رزق دے دے, اماں دودھ میں نے پینا ہے اللہ سے مانگ لے, اماں چونی چاہیے اللہ سے مانگ لے, نہ میرے پوت دادی پیسے نہیں دیتی اللہ پیسے دیتا ہے. اب کی دادیاں اللہ تعالیٰ معاف فرماوے بھائی, پوتا پاس کیوں نہیں بیٹھتا, نواسا کیوں نہیں بیٹھتا, جھٹ پوچھے گی تیری ماں کیا کھا رہی تھی چپ کے اندر بیٹھ کے. صحیح سے بتائیے تیری ماں نانی کے گھر گئی تھی, ہاں وہ کتنے تھیلے لے کے گئی, تو نے بیگ دیکھا تھا تیری نانی کو تیری ماں نے کیا دیا تھا, لے میرا پوت 98 ٹافی لے لے, ہاں یہ میرا بچہ مجھے سچ بتائے گا. پھپھی گود میں اٹھا کے گئی, نہیں نہیں اماں تجھے نہیں بتاتا, یہ تو میرا لاڈلا ہے, یہ میرا بیرا, یہ میرا پیارا, میں تجھے اللہ اکبر پاپڑ لے کے دوں, کھاوے گا سلنٹی کہاں. پہلے یہ بتا تیری ماں تیری پھپھی تیری خالوں واسطے کیا لے کے گئی, اور کٹر اسے بیچاروں کو کیا پتا یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہے یہ میری نانی نہیں ہے, میری جننی بیٹھی ہے جس کے پاس چراغ رگڑ رگڑ کے سارا میرے سے گلوا دے گی. گھروں کی حالت ہے. شادی ہو گئی, طلاق ہو رہی ہے کس وجہ سے, سسر کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے. برتن دھوؤں, ابا جان کھڑا ہو گئے سر پہ, گاچی زیادہ استعمال کیوں کی ہے, یہ ہڈی کے اوپر ڈھکنا کیوں پڑا, دادا کھسڑ 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 کر رہا, فریج کھول کے دیکھ رہا ہے, اللہ اکبر, بیوی کے کمرے میں جھانک کے دیکھ رہا ہے, اگر وہ بیوی کے کمرے میں بیٹھ کے کھا رہا ہے, او بے شرم شرم کر, تیری ماں کے ساتھ تو کبھی میں نے بیٹھ کے نہیں کھایا, تو کیوں کھا رہا ہے, وہ اگر تو نے ساری زندگی کنجر پنا اسے تو حلال پنا کرنے دے. ایک اور بات بتلاؤں, 4 بچوں کے باپ بن گئے, بیوی کہہ رہی ہے مجھے گرمی کے جوڑے لا دے, ابے تو کہہ دے میں صبح تیرے ساتھ کام ابے تو کہہ دے, بات بنے چاچا جی, یہ ابا نہ ہویا ہمارے واسطے عذاب الہی بن گیا. یا پھر کہ بہو میں قدر کوئی نہیں کرتی, پھر کہ بہو جو ہے مجھے بڑی بڑی گالیاں سناوے جی, پھر کبھی دی کے گھر جا کے رہ رہا, کبھی باڑیوں کے گھر جا کے رہ رہا. دے پھٹے اپنے گھر کے اندر رہتا تجھے سکون ملتا, بیوی بہو کو بیٹی سمجھتا, دیکھ تیرے پیر دھو پیتی. اماں فیس جمع کرانی, ابا فیس کے پیسے دے, دادے سے لے لے, دادے نے علی بانی پڑھی تیری فیس کے پیسے دے گا. عجیب سا ایک منظر ہے. پھر کہتے ہو پوتا میری سنتا کوئی نہیں, ہاں پوتا تیری نہیں سنتا, لیکن کمرے میں جا کے اپنی ماں کے اگے رو رو کے جو سناتا ہے, اماں دادا کب مرے گا, اماں خوشیوں والے دن کب آئیں گے, اللہ اکبر, اماں دادا ہمارا کیوں مر نہیں جاتا, میرے پیاروں زندگی تم نے میں نے گزار لی, زندگی ہنس کے گزار لی, بڑے آ گیا اب جوانی آنی کوئی نہیں, چہرے پہ چھائیاں پڑ گئی میرے عزیزو, اب جوانی شباب کوئی نہیں آئے گا, اب ہاتھ میں لٹ آ گیا میرے عزیزو, گوڈوں کی جان ختم ہو گئی, اب کبڑا پر نکل گیا, سیدھا ہو کے کھڑا کوئی نہیں ہوگا. اب تو تجھے چاہیے تھا مرنے سے پہلے اگر تیری اولاد تیری قبر پر آ کے نہ لڑتی, تیری اولاد تیری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر تجھے گالیاں نہ دیتی, تجھے چاہیے تھا جب شادی ہو گئی اپنے بیٹے کے حصے کی جو زمین رقبہ بنتا تھا, لے میرے بیٹے لے لے, میں تیرے سے 2 روٹیوں کا سوال نہیں کرتا, ہاں تیرا دل چاہے میرا حال پوچھ لینا, ورنہ سلام علیکم تو اپنے گھر کو آباد کر. رب العالمین کی قسم ہے, پھر یہی بیٹا تیرے سامنے کبھی سر نہ اٹھاتا اور یہی بہو تیری جوتیوں کو سیدھا کر کر کے تک جاتی, لیکن تو نے اسے سمجھا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر, تیری چٹراٹ ختم نہ ہوئی, تیری نسل تیرے گھر کا اللہ اکبر اسی حالت سے بیڑا غرق ہو گیا. بیڑے کے اندر ساس بیٹھی ہوئی ہے, یہ معاشرہ سنو, یہ سیرت تمہیں سنا رہا ہوں.
بیڑے کے اندر سانس بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس نے 2 چکر یوں کر کے کر لیے، اگر خصم نے چکر یوں کر کے اندر کر لیا، ابے کیا ہر وقت وہاں کمرے میں بڑھتا پھر رہا، میں تجھے کیا لینا، تیرے منہ میں تو دانت کوئی نہیں۔ اللہ میری توبہ، میں تو جا رہی بابا گھر چھوڑ کے، بھائی تو گھر چھوڑ کے کیوں جا رہی، کہ تو اپنے بچے کے گھر کو بستہ نہیں دیکھ رہی کہ میاں بیوی مسکرا رہے ہیں، اللہ نے اولاد کی نعمت دے رہا، مال کی نعمت دے رہا۔ اگر اللہ اکبر، اگر شوہر میرے عزیز و سال میں بیوی کے واسطے جوڑا لے آئے گا، بھائی نے کہیں گے لے بھائی ہمارے واسطے تو کبھی نہیں لے کے آیا، ہاں وہ بیوی ہے، بہن نہیں ہے اس کی، تیری ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، بھائیوں پر نہیں۔ 15 لاکھ کا اس نے جہیز دے دیا، اس وقت تو یوں تیرے ہاتھ نہ ملے، اگر اس نے جوڑا اپنی بیوی کو موسم کا لا کے دے دیا تو سور ہائے بھائی میں تو مولوی اب نان کے پاس آوے، مولوی نان آوے نا بس بس اسے کان کے اندر کہہ دیے بس طویل دے دے، ہمارے بھائی کو تو ہماری بابی نے کچھ پلا دیا۔ مولوی جی ایک ایسا تعویذ دے دو، اللہ اکبر، بچہ جو ہے نا ہمارے تو نصیب پھوٹ گئے، ہم نے شادی کری تھی اپنے بچے کی، مولوی صاحب بس اس کے گیت گاوے، پتہ نہیں کیا بات ہے، مولوی صاحب جو چیز لاوے اس کے بھوبے کے اندر بھر دے، مولوی صاحب ماں تو دیتا ہی کوئی نہیں، میں تو ماں ہوں، مجھے ماں سمجھتے کوئی نہیں، مجھے تو کتی سمجھے، پتا یہ کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے گھر کے برباد کر رہی ہے، اور بیٹی کی طرح مولوی صاحب ایک تعویذ ایسا دے دو بس میرا دماد یہاں آوے، میں تو رکھنے کو تیار ہوں، ہاں الحمدللہ الحمدللہ میرے پاس اتنا پیسہ، اوپر چبارے میں 2 کمرے کھالنے میں یہ رکھ لوں، بس میرا بیٹا اس کے پاس نہ جاوے ہیں جی، اور تیری بیٹی کے پاس سے تیرا دماد نہ اٹھے، یہ کون سا تعویذ کام کرے گا؟ جب ایسے پاگل لوگ مولویوں کے پاس آنے لگے نا، ان کی بھی عید ہو جاتی ہے، اور کہا ٹھیک ہے ھذا من فضل ربی، ادھر سے بھی کھائی جاؤ ادھر بھی تپائی جاؤ، پہنچ جاتا۔ ابھی ہمارے ہاں میرے عزیزو ایک طلاق ہوئی، اللہ خدا کی قسم یقین جانو دل خون کیا شروع ہوتا ہے میرے پیارو، وہ رشتے تو بھول گئے میرے عزیزو، بڑے بڑے طلاق کے میرے عزیزو فسانے سامنے آئے، لیکن چند دن پہلے ایک طلاق ہوئی، اللہ اکبر، میرے عزیزو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے گھر کے اندر بچی کو لے کے آئے تھے، اجی یہ ہماری دھیرانی ہے، انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لو یہ بچی کو پکانا کچھ نہیں آتا، انڈا روٹی پکانے نہیں آتی، ہمیں 6 مہینے کا ٹائم دے دو، اسے گھر داری سکھا دیں گے۔ انہوں نے کہا نا جی بہنیں ہمارے ساتھ نندے ہیں باوجے ہیں، سب کچھ سکھا دیں گی۔ 2 مہینے کے بعد بچی کا ہاتھ پکڑ کے میکے چھوڑا ہے کہ تیری دھی کے تو کچھ دھونا نہ کرنا نہ کھانا پینا آتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو قسم اٹھا کے نہیں بتایا تھا کہ 6 مہینے کا ٹائم دے دو۔ یقین جانو جب وہ اپنی بچی کا بہن کا گھر بسانے کے لیے آئے، ماما ساتھ آیا، پھپھا ساتھ آیا، تایا ساتھ آیا، 13-14 سال کا جوان بھائی ساتھ آیا، اور آ کر یوں کر کے اپنے داماد اپنے بہنوں یہ کہا کہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم سے جو لکھوانا لے لے، ہماری بہن کا گھر نہ اجاڑ۔ لیکن اس کے اندر ترم خانی آئی تھی، بچوں خدا کے قہر سے بچ، اگر تو نے کسی کے باپ کو رلایا تو تیرا باپ بھی کوئی نہیں ہنسے گا، اگر تو نے کسی کی ماں کو رلایا تو تیری ماں بھی کوئی نہیں ہنسے گی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، جب انہوں نے کہا کسی صورت میں جو دو یا لو، ہم نے تمہاری بہن کو رکھنا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو 13 سال کے بچے نے اپنی ماں کو فون کیا، اور فون کر کے جھوٹ آنسو نہیں کر رہے تھے، اور اپنے آنسو کو یوں کر کے ہمارے سے چھپا رہا تھا، اور اللہ اکبر رو کے کہہ رہا تھا اماں بسانے گئے تھے اجاڑ کے آ گئے، اماں تیار ہو جا یہ ایٹم بم تیرے اوپر آ کے گرے گا، اماں بتا میں تجھے فون پہ کیسے بتاؤں کہ بھائیوں کے ہاتھوں سے بہن کا گھر اجڑ گیا۔ اگر خدا نہ کرے اس بچی کا غلط قدم اٹھ گیا اور اس بچی نے غلط راستے پہ زندگی گزارنا شروع کر دی، خدا پاک کی قسم تجھے کون بے وقوف کہتا ہے؟ تو حج پڑھ لے، تو روزے رکھ لے، اللہ اکبر، کسی زندگی کے ساتھ تو نے کھڑوال کیا تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ میرے عزیزو سیرت سن عبد الحنان سے، بہو لے کے آپ بیٹی بنا کے لا، ورنہ اپنے بچے کو گوارا کر دے، راتوں کو چھپ چھپ کے ساس سسر کی اذیتوں سے، نند بھاوجوں کے تانوں سے روئے گی، خدا پاک کی قسم اس کی تو اندھیری میں مٹھی پھکی کھا کر مسی کھا کے کٹ جائے گی، لیکن قبر کے اندر جو بھوگت بھگتنا پڑے گا، خدا کی قسم اچھے اچھوں سے بھوگت برداشت کوئی نہیں ہوگا۔ گھر جنت بناؤ،